अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन। प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत और आफियत अता फरमाए, आपके वक्त में, आपकी ज़िंदगी में, जानो माल में बहुत सारी बरकत अता फरमाए, आपको अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको इस कुरान करीम को समझना, इसका तर्जुमा याद करना और फिर हर हुक्म पर अमल करना आसान फरमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बच्चों, आज हमारी सूरतुल बकरा की आयत नंबर है 55। पहले लफ्ज़ी तर्जुमा होगा, फिर इंशाल्लाह तफसीर होगी। लफ्ज़ी तर्जुमा। व और, इज़ जब, कुल तुम कहा तुमने। यहाँ तुम के मानी है तुमने। या मूसा ए मूसा, या के मानी होते हैं ए। लन हरगिज नहीं, नुमिना हम ईमान लाएंगे। शुरू में जो नून है ना उसका मतलब है हम। लका तेरे लिए, ला मैंने लिए, का मैंने तेरे। हता यहाँ तक के, नरा हम देख लें। शुरू में जो ना है ना इसका मानी है हम। अल्लाह अल्लाह को, जहरतन सामने, जाहिर। फ़अख़ज़तकुम फिर पकड़ लिया तुमको। कुम के मानी भी होते हैं तुम, और फा मैंने फिर या पस। अस्साइक़तु कड़कने। व और, अंतुम तुम, इसके मानी भी तुम है। तंज़ुरून तुम देख रहे थे। यहाँ जो शुरू में ताज़बरता है ना इसके मानी है तुम। तंज़ुरून तुम देख रहे थे। व इज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नुअमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून। तर्जुमा है, और तुमने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि जब तक हम अपने रब को सामने ना देख लें हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे। फिर तुम्हारे देखते ही देखते तुम पर बिजली गिरी, इस हाल में कि तुम एक दूसरे को देख रहे थे, यानी मरता हुआ देख रहे थे। प्यारे बच्चों, इस आयत में मदीना के यहूदियों को याद दिलाया जा रहा है कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं ला रहे, इनको रसूल नहीं मान रहे, हालांकि तुम तो अपने रसूल पर भी शक करते थे, उन पर भी ईमान नहीं लाते थे। यानी ये तो तुम्हारा पुराना तरीका है कि इससे पहले तुम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का भी इनकार करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई थी जिसे तुमने मानने से इनकार कर दिया था। हालांकि अभी तुम क्या दावा करते हो कि जी हम तो सिर्फ अपने रसूल यानी मूसा अलैहिस्सलाम को ही मानेंगे, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम ईमान लाने वाले नहीं। अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं ये तुम झूठ बोल रहे हो। तुम तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी तंग करते थे। अब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि कैसे तंग करते थे। कहा जा रहा है व इज़ क़ुल्तुम या मूसा, ए बनी इसराइल जरा वो वक्त भी तो याद करो जब तुमने मूसा से कहा था लन नुअमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरा, हम तो हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि हम अल्लाह को अपने बिल्कुल सामने ना देख लें। बच्चों, ईमान तो वही कबूल होता है ना जो बिन देखे आप ईमान लाएं, यानी ईमान बिल गैब, यानी आपने अल्लाह को तो नहीं देखा सामने, फरिश्तों को तो नहीं देखा, जन्नत जहन्नुम को तो नहीं देखा, रसूलों को भी नहीं देखा, लेकिन यकीन, ईमान यकीन को कहते हैं ना, लेकिन आप यकीन रखते हैं ना कि एक अल्लाह है, फरिश्ते हैं,
رسول آئے تھے، آسمانی کتابیں آئی تھیں، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، مر کر دوبارہ زندہ بھی ہوں گے ہم، حساب کتاب بھی دیں گے. مانتے ہیں نا؟ بن دیکھے. دیکھ کر تو ایمان قبول ہی نہیں ہوتا. جب کسی کی جان نکلنے لگے گی اور فرشتے اس کی روح درے مار مار کر نکالیں گے کیونکہ وہ جہنمی ہوگا، پھر وہ ایمان لائے گا تو قبول نہیں ہوگا. اسی طرح عذاب دیکھ کر کوئی ایمان لائے تو بھی قبول نہیں ہوتا. فرعون جب ڈوبنے لگا تھا تو اس نے کہا تھا میں تو موسیٰ کے رب پر ایمان لے آیا، لیکن اس کا ایمان لانا تو قبول نہیں ہوا تھا. بچوں یہ اس زمانے کی بات ہے جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے فلسطین لے کر جا رہے تھے. مصر میں فرعون تھا نا، بادشاہ تھا، بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، ان کی عورتوں کو لونڈی یعنی غلام بنا لیتا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے فرعون کو اور اس کے سارے ساتھیوں کو جو ہے وہ سمندر میں ڈبو دیا اللہ کی مدد سے. اس کے سارے لشکر ڈوب گئے تھے نا، ہلاک ہو گئے تھے ڈوب کر. اب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہجرت کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے، سمندر پار کیا، اب صحرا آ گیا، اس میں سفر ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ہجرت. جب یہ سفر کر رہے تھے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا کوہ طور پر. کیوں بلایا؟ تورات دینے کے لیے. تورات ان کی کتاب تھی نا، جس طرح ہماری کتاب قرآن ہے. ہدایت کے لیے تورات بھی آئی تھی، جس طرح قرآن بھی ہماری ہدایت کے لیے ہے، یعنی ہمیں صراط المستقیم دکھاتا ہے، جنت کا راستہ دکھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے یہ کام کرو تو جنت میں جاؤ گے، ہاں یہ مت کرنا ورنہ جہنم میں چلے جاؤ گے. اور بچو یہ جو کوہ طور ہے نا، یہ طور تو نام ہے نا پہاڑ کا، یہ مدین سے مصر جاتے ہوئے راستے میں آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب تورات دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا تو موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، یعنی بنی اسرائیل، ان کے پاس جب تورات لے کر واپس آئے اور انہیں کہا یہ ہے تمہاری ہدایت کی کتاب، اب اس میں جو اللہ نے حکم دیے ہیں یعنی احکامات دیے ہیں ان پر عمل کرو، نجات پا جاؤ گے یعنی جنت میں چلے جاؤ گے. تو بچوں قوم نے تورات کو اللہ کا کلام ہی نہیں مانا، اللہ کی کتاب ہی نہیں مانی. تو ظاہر بات ہے جب کوئی کسی نبی کی کتاب کو نہ مانے تو وہ نبی کا بھی انکار کر رہا ہوتا ہے نا. بلکہ کیا کہا قوم نے کہا لن نؤمن لک، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، یعنی ہم تو تورات کو اللہ کی کتاب ماننے والے نہیں. ہاں ایک صورت میں مانیں گے، وہ صورت کیا تھی؟ حتی نر اللہ جہرا، جب تک کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں. اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے. 70 یعنی 70 جو بہت ہی عقل مند، نیک، پرہیزگار لوگ ہیں نا، ان کو میرے ساتھ بھیج دو. یہ اللہ نہیں کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ لے آؤ 70 لوگوں کو، مجھے دیکھنا چاہتے ہیں نا آئیں دیکھ لیں مجھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بنی اسرائیل کو کہ 70 لوگ 70 لوگ جو ہیں وہ دے دو تاکہ وہ اللہ کو دیکھ لیں، اللہ کے کلام کو سن لیں، اپنے کانوں سے سن کر تسلی کر لیں اور انہیں یقین آ جائے کہ تورات تو واقعی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اللہ نے یہ کتاب دی ہے، اور تاکہ تم جو ہے ان کے کہنے پر پھر تم بھی مان جاؤ. بچوں آپ جانتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس دنیا میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بالکل طاقت نہیں دی، یعنی ہم میں طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں.
اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے تو ہم مر جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، لہٰذا یہ جو 70 لوگ ساتھ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے تو بہت ہی ضد کر دی کہ ہم نے تو اللہ کو دیکھنا ہے۔ تو کہا جاتا ہے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، پھر بجلی نے تمہیں پکڑ لیا اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ان لوگوں نے اس طرح کی ضد کی، اور ظاہر ہے یہ بہت ہی بے ادبی والی بات تھی نا، ٹھیک ہے، اللہ کی شان میں گستاخی کی جا رہی تھی نا کہ ہمیں اللہ کو سامنے دیکھنا ہے، ایمان بالغیب نہیں لانا۔ ایمان بالغیب ہی تو قبول ہوتا ہے صرف کہ اللہ کو نہ دیکھو لیکن پھر بھی مانو۔ کیسے؟ قرآن کی آیات سے اللہ کو پہچانو۔ اس کائنات میں اتنی ساری نشانیاں بکھری پڑی ہیں، ان کو دیکھ کر اللہ کو پہچان جاؤ۔ تو بچوں، اللہ نے یہ جو گستاخی کر رہے تھے، ضد کر رہے تھے اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ نے 70 لوگوں پر بجلی گرا دی، سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ یہاں کہا جا رہا ہے نا وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی تم ایک دوسرے کو مرتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام تو بہت ہی فکر مند ہو گئے کہ میں اپنی قوم کو کیسے کہوں گا کہ 70 لوگ جو تم نے سلیکٹ کیے تھے، جو سب سے زیادہ تمہاری نظر میں نیک تھے، وہ تو ہلاک کر دیے گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کیا کہیں گے، وہ ہم آیت نمبر 56 میں جانیں گے۔ بچوں اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔